السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. مولانا صاحب تشریف فرمائیں. جی تشریف فرمائیں. اچھا یہ سوال پوچھنا تھا, ایک مسجد میں جانے کا جو اتفاق ہوا ہے, جی جی. وہاں جو خادم صاحب تھے انہیں نماز نہیں آتی تھی. جو نماز پڑھانے والے تھے؟ نہیں, خادم جو تھے نا, نماز نہیں آتی تھی, تو امام صاحب اور دوسرے ایک دو صاحب یہ کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی تھے, تو آپ بھی نماز سیکھ لیں اس طرح سے. تو پوچھنا یہ ہے کہ ایک عام آدمی کا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح وہ ایک تناسب کرنا, اور یہ نہیں بڑی بے ادبی والی بات ہے. مولانا اس حوالے سے کیا؟ نہیں, میں نہیں سمجھ سکتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہمارے ہاں مسجد کا خادم ہے, اس کو نماز نہیں آتی. اچھا, تو کسی نے اس کو کہا کہ یار تم بھی سیکھ لو. اس نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. اس نے کہا ہمارے نبی بھی پڑھے لکھے نہیں تھے. اب بات یہ ہے طاہر صاحب, ٹھیک ہے, بظاہر انہیں نظر آیا کہ اس نے بے ادبی کی, وہ بے شک کتنا گیا گزرا ہوگا نا, مسلمان ہے, اس کو اللہ کے رسول کی قدر و منزلت کا پتہ ہے, وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ حضور کی توہین کرے. اس نے تو ان پڑھ کے بارے میں کہہ دیا کہ تم کہتے ہو آپ یہ پڑھا لکھا نہیں, کوئی نہیں پڑھا لکھا نہیں, یہ بھی سیکھ لے گا. اللہ نے تو وہی کے ذریعے اپنے نبی کو بغیر دنیا کو کوئی علم آپ نے کسی سے نہیں پڑھا تھا, اتنا کچھ سکھایا. تو یہ امی ہونا جو ہے کہ آپ نے دنیا سے میں کسی سے نہیں کچھ پڑھا, یہ تو ایک مسلمان بات ہے, آپ کا معجزہ کہ اللہ نے علم دیا ہے. دنیا امی نہ کردہ کتاب درست, شادی فرماتے ہیں ایسے امی کہ کتاب سیدھی بھی نہیں آپ نے کبھی دیکھی کہ سیدھی کیسے الٹی کیسے, مگر علم اللہ نے ایسا دیا, کتب خانہ ہے چند ملت بشست, ساری دنیا کے کتب خانے دھول کے رکھ لیے, سب باطل ہے. تو امی کہنے سے اس کا مطلب حضور کی توہین نہیں ہے. نہیں, ایک عام آدمی کو اس طرح سے ملا دینا ساتھ, اس طرح سے وہ پوچھنا نہیں ملایا ملایا اس نے نہیں, آپ اس نے زن سے کام لیں. ایک بات میں یہ کافر کی بات بھی چل رہی عرض کر دوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے, شاگرد بھی بیٹھے تھے. ایک شخص نے آ کر کہا کہ ایک آدمی نے یہ بات کہی ہے کہ لا يدخل النار کافر, دوزخ میں کوئی کافر نہیں جائے. جی. اب بتایا جائے کہ وہ مسلمان رہا. آپ جانتے ہیں کہ یہ بات تو بچہ جانتا کہ کافر دوزخ میں جائیں گے, قرآن پڑھا ہے, مسلمان سارے جانتے ہیں. اس نے یہ کہہ دیا کہ کوئی کافر دوزخ میں نہیں جائے گا. تو امام صاحب نے شاگردوں سے پوچھا کہ کیا ہے اس کا حکم, انہوں نے کہا کافر ہو گیا. وہ تو نصوص صریحہ کا منکر ہے, قرآن حدیث بڑھے, بچہ مسلمان. امام صاحب خاموش رہے, آخر میں پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا یار وہ مسلمان ہے, وہ بھی جانتا کافر دوزخ میں جائیں گے, شاید اس کا کوئی اور مطلب. لوگوں نے پوچھا کیا مطلب؟ کافر جو نہیں کہنا چاہتے, اللہ سے ڈرتے ہیں, وہ حسن ظن سے تعویل کرتے ہیں کہ اس بیچارے کا یہ مطلب ہو. امام صاحب نے کیا مطلب بیان کیا, کتنا عمدہ. فرمایا دوزخ میں جو دنیا میں کافر ہیں یہ جائیں گے, یہ وہ بھی جانتا ہے, اس کا انکار نہیں کرتا, مگر دوزخ میں داخل ہونے کے وقت کوئی کافر نہیں ہوگا. وہ سب مان جائیں کہ ہم نے دیکھ لیا اور مان لیا, اللہ دوبارہ دنیا میں بھیجے. اس وقت وہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا, ہم نے مان لیا, ہمیں لوٹا. اس وقت مان چکے ہوں گے, اگرچہ اس ماننے کا فائدہ نہیں. تو دخول نار کے وقت وہ منکر نہیں ہوں گے, چاہے اسے ایمان کا انہیں نفع کوئی نہ. اس لیے یہ کہہ رہا کہ دوزخ میں جانے کے وقت کوئی شخص منکر نہیں ہوگا کہ اللہ نہیں ہے, فرشتے نہیں, مان جائے گا, مسلمان ہوگا, اردو کا پٹا مانے گا, مگر فائدہ نہیں ہوگا. اب دیکھیں کتنی دور کی بات سوچی ہے امام صاحب نے, شاید کہنے والے کے بھی ذہن میں نہ ہو, مگر آپ نے فرمایا مسلمان کو کیوں تم بے ادب اور گستاخ بناتے ہو, کچھ اس کا صحیح معنی تلاش کرو. کافر بنانے کے لیے اتنے ہیں نا, جی بھائی, بنو, کسی کافر کو مسلمان بنانے کے لیے چارہ کرے کہ اور کوئی اسلام میں آئے. جو پہلے ہیں چار ان کو بھی نکال دینا تو رہے گا کیا پھر. جی بھائی کچھ پوچھیں گے اور آپ؟ جی بہت شکریہ, جزاک اللہ. جزاک اللہ.